اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ سورہ عنکبوت آیات 50 سے 52۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا، کیوں نہیں، انزل، نازل کی جاتی، اتاری جاتی، علیہ، اس پر، آیتن، کوئی معجزہ، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ اہل کتاب کا ایک اعتراض نقل کر کے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض کی کوئی حیثیت نہ تھی، اس لیے اعتراض کرنے والوں کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہ سمجھا گیا۔ اس لیے غائب کے صیغے سے انہیں تعبیر کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں۔ اہل کتاب کے ابتدائی اعتراضات یہی تھے کہ اہل مکہ اگر ان سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات پوچھتے تو جواباً وہ یہ کہتے کہ ہمارے پاس جو پیغمبر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معجزے عطا ہوئے۔ اگر یہ بھی پیغمبر ہوتے تو انہیں بھی کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا ہوتا رب کی طرف سے۔ پھر مشرکین مکہ اسی اعتراض کو جواز بنا کر لوگوں کو اکساتے اور انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتے کہ نبوت اور رسالت کے لوازمات میں سے معجزات بھی ہیں، کہ جس طرح سابقہ انبیاء معجزات لے کر آئے، اسی طرح اگر یہ بھی نبی ہوتے تو ان کے پاس کوئی معجزہ ہوتا۔ قل، کہہ دیجئے، انما الآیات، بلا شبہ معجزے، نشانیاں، عند اللہ، اللہ ہی کے پاس ہیں۔ تو یہ ان کے اعتراض کا پہلا جواب دیا گیا ہے کہ اس معاملے میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کوئی معجزہ، کوئی نشانی عطا فرما دے، اور اگر وہ نہ چاہے تو وہ نہ دکھائے۔ اب کیونکہ معجزے اللہ کی عطا ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا انما الآیات عند اللہ، بلا شبہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، یہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا، اور بلا شبہ میں تو نذیر مبین، واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ میں تو تمہیں خطرات سے آگاہ کرنے والا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ ایک طرف اس آیت مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیے اور دوسری طرف ہمارے معاشرے میں نت نئے کراتب دکھا کر اسے اپنی کرامتیں ظاہر کر کے لوگوں کو دین حق سے روکا جا رہا ہے۔ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں، انا انزلنا، بلا شبہ ہم نے اتار دی ہے، علیک الکتاب، آپ پر کتاب، یتلی علیہم، جو ان پر پڑھی جا رہی ہے۔ اب یہاں سے دوسرا اور نہایت جامع جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے یہی دلیل کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ایک کتاب اتار دی گئی ہے اور یہ کتاب انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، تو آپ کے دعوی نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ کتاب خود ہے۔ اس عظیم نشانی کے ہوتے ہوئے کسی اور نشانی کی حاجت ہی باقی نہیں رہتی۔ باقی انبیاء کے معجزے وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن حضور علیہ السلام کو حاصل ہونے والا یہ معجزہ تا قیامت زندہ ہے۔ آپ کی نبوت بھی ابدی ہے اور آپ کا یہ معجزہ بھی تا قیامت ہے۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لرحمتن، البتہ رحمت ہے، وذکری، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے، کہ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے،
یہ کسی حصی معجزے یا نشانی یا عذاب کے بجائے ایک پوری کتاب ہے، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے دائمی رحمت اور یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ قل کہہ دیجئے، کفا باللہ کافی ہے اللہ تعالیٰ ہی، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان، شہیدہ گواہی کے لیے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے۔ جو زمین و آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے، وہی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، بالباطل باطل پر، وکفروا باللہ اور انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا۔ اب اصل بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سچ اور صداقت کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو باطل کی گواہی دینے والے ہیں، باطل پر ایمان لانے والے ہیں۔ انہوں نے دلوں میں غیروں کو جگہ دے رکھی ہے، اور جس کے دل میں غیر رچ بس جائیں، من دون اللہ رچ بس جائیں، ایسے لوگ پھر اللہ کی شناسائی اور محبت کو نہیں پا سکتے۔ ایسے لوگ حقیقت میں اللہ کے انکاری ہیں۔ اولئک وہی لوگ ہم الخاسرون خسارے والے ہیں۔ تو جو بھی باطل پہ ایمان لائے گا اور اللہ کا انکار کرے گا، ایسے لوگ بہت بڑے خسارے میں ہیں، اور وہی لوگ آخرت میں بھی نامراد ہونے والے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔